کوئی مثال ہلچل مچی ہے خوف سے جانوں پہ بن گئی ماں کہنا کہ جلد آئے لڑائی بگڑ گئی. منظر ہے دیکھیے گا کہ کہنا کہ جلد آئے لڑائی بگڑ گئی. آتے ہی اس شقی نے کہا کیا ہوا بتا. آتے ہی اس شقی نے کہا کیا ہوا بتا. بولا عمر کہ فوج کا نقشہ بدل گیا. اس نے کہا کہ فکر نہ کر ہوش میں تو آ. اس نے کہا کہ فکر نہ کر ہوش میں تو آ. اس نوجوان کا قتل میرے ہاتھ ہے لکھا. اس نوجوان کا قتل میرے ہاتھ ہے لکھا. مجھ سے نہ بچ سکے گا کسی بھی بہانے سے. جناب علی اکبر کے لیے کہہ رہا ہے مجھ سے نہ بچ سکے گا کسی بھی بہانے سے. نفرت مجھے بہت ہے علی کے گھرانے سے. سماعت فرمائیے گا یہاں سے. نکلا وہ بحر جنگ دلاور کے سامنے. دیکھیے ایک ایک مصرع. نکلا وہ بحر جنگ دلاور کے سامنے اور مرحب چلا ہے حیدر صفدر کے سامنے. دیکھیے گا مصرع. مرحب چلا ہے حیدر صفدر کے سامنے. ارے سفیان بڑھ رہا ہے پیمبر کے سامنے. سفیان بڑھ رہا ہے پیمبر کے سامنے اور کفر و نفاق مرضی داور کے سامنے. لشکر پکارا. یہ وہ لوگ ہیں جو جناب علی اکبر نے پہلا حملہ کیا یہ بھاگ گئے تو بچ گئے تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لشکر پکارا سر نہ رہے گا شریر کا. لشکر پکارا سر نہ رہے گا شریر کا. مت دیکھو تو سامنا ہے جناب امیر کا. دیکھو تو سامنا ہے جناب امیر کا. ایک درود بھیجیے محمد وال محمد پر. دیکھو تو سامنا ہے جناب امیر کا. بے شک علی نے قتل کیے لاکھ سورما. چرچا بہت ہے ان کی شجاعت کا جا بجا. بس یہ قلق ہے دل کو میرے اور یہ گلا حیدر کا. حیدر سے میرا سامنا رن میں نہیں ہوا. حیدر سے میرا سامنا رن میں نہیں ہوا. رے افسوس اس جہاں میں اب وہ جری نہیں. دیکھیے گا چھٹا مصرع. افسوس اس جہاں میں اب وہ جری نہیں. رے اب کیا لڑوں کے سامنے میرے علی نہیں. اب کیا لڑوں کے سامنے میرے علی نہیں. اس مصرع کو ذہن نشین رکھیے گا کہ سن کر یہ آیت چہرے اکبر پہ وہ جلال چتون پہ بل پڑے ہوئی آنکھیں غضب میں لال. اور تیوری چڑھا کے کہنے لگا شیر ذوالجلال خاموش ہو لہیں. تیوری چڑھا کے کہنے لگا شیر ذوالجلال بھائی خاموش ہو لہیں. زبان نجس سنبھال. وارث ہیں ہم جہاں میں جناب امیر کے. حضور چھٹا مصرع دیکھیے گا. وارث ہیں ہم جہاں میں جناب امیر کے اور رکھ دیں ابھی یہیں تیرے کلے کو چیر کے. وارث ہیں ہم جہاں میں جناب امیر کے اور رکھ دے یہیں ابھی تیرے کلے کو چیر کے. اور دنیا صفدری کے ہم ہی تو ہیں بادشاہ. دشمن کو ہم سے کبھی ملتی نہیں پناہ. روبے نظر کے سامنے لاکھوں کی کیا سپاہ. دنیا میں ہم ہیں ثانی احمد خدا گواہ. دیکھیے گا حضور بیت حاضر کر رہا ہوں. دنیا میں ہم ہیں ثانی احمد خدا گواہ. اور سارے شرف ہیں فاتح بدر و حنین کے. سارے شرف ہیں قدموں پہ ڈال دوں. شہزادہ فرما رہا ہے سر کو تیرے حسین کے قدموں پہ ڈال دوں. بھائی میں بھی علی ہوں آ تیرا ارمان نکال دوں. سر کو تیرے حسین کے قدموں پہ ڈال دوں. میں بھی علی ہوں آ تیرا ارمان نکال دوں. ایک درود بھیجیے محمد وال محمد پر. اب یہاں سے ایک جنگ کا منظر ہے کہ اکبر سوئے لائن بڑھے مثل مرتضیٰ.
تیزی عقاب کی پھولنے لگا جو چلی ساتھ میں ہوا، ظالم نے وار تیغ ستم کا جو ہی کیا، بھائی لپکا جرین ہاتھ تو صورت بگڑ گئی، لپکا جرین ہاتھ تو صورت بگڑ گئی، اور چھینی جو تیغ اس کی کلائی اکھڑ گئی، چھینی جو تیغ اس کی کلائی اکھڑ گئی۔ درود بھیجیے محمد وال محمد پر۔ ایک درود اور ارشاد فرما دیجیے محمد وال محمد۔ چند بند مصائب کے حوالے سے سماعت فرما لیے۔ آخری ایام عزا کے دن ہے یہ کہ اے سوگواروں آہو بکا کا مقام ہے، اے سوگواروں آہو بکا کا مقام ہے، اب رخصت امام حسین علیہ السلام ہے، مہماں تمہارا جاتا ہے جو تشنہ کام ہے، سر پیٹ و خاک اڑاؤ کہ ماتم تمام ہے، اب وہ صدائے ہائے حسینہ نہ آئے گی، اور اب گھر میں تمہارے فاطمہ زہرا نہ آئے گی، اے شاہ کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی، اے کشتہ جفا تیری خدمت نہ ہو سکی، اے جان فاطمہ تیری خدمت نہ ہو سکی، مہمان نینوا تیری خدمت نہ ہو سکی، جی بھر کے رو سکے نئے گردش نصیب کی، او مجلس ہے یہ آخری حسین غریب کی، اگلے برس حسین محرم میں آئیں گے، اور باقی رہی حیات تو یہ غم منائیں گے، اور فاطمہ کے لال کا ماتم کرائیں گے، اور گر مر گئے تو قبر میں ہم خاک اڑائیں گے، بھئی تیار قافلہ ہے شہ مشرقین کا، لو جا رہا ہے کربلا کنبہ حسین کا، عباس با وفا علی اکبر نہ جائیے، عباس با وفا علی اکبر نہ جائیے، جھولے کو خالی چھوڑ کر اصغر نہ جائیے، اور لے کر برات قاسم بے پر نہ جائیے، ویراں مکان ہوتا ہے سرور نہ جائیے، رے آئی صدا نارو وہ عزادار آئیں گے، پھر اگلے سال اپنے بھرے گھر کو لائیں گے، بے چین فاطمہ ہے ناسو بہاؤ تم، مولا حسین فرما رہے ہیں بے چین فاطمہ ہے ناسو بہاؤ تم، میں جا رہا ہوں رو کے نہ مجھ کو رلاؤ تم، زحمت نہ ہو تو میری زیارت کو آؤ تم، تربت پہ آ کے اشکوں کی چادر چڑھاؤ تم، مہمان جو کربلا میں میرے پاس آئیں گے، ان سب کی پیشوائی کو عباس آئیں گے، لو الوداع ہوتا ہے رخصت یہ تشنہ کام، تم رو رہے ہو ماہ محرم سے صبح و شام، کوثر پہ اپنے ہاتھ سے دوں گا میں بھر کے جام، رخصت حسین ہوتا ہے تم پر میرا سلام، بھئی دونوں جہاں میں خوش رہو اور شاد تم رہو، دونوں جہاں میں خوش رہو اور شاد تم رہو، بھئی اماں دعائیں دیتی ہیں آباد تم رہو، اماں دعائیں دیتی ہیں آباد تم رہو۔ من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء ومنهاج البادي والكتاب الهادي، مولده بمكة وهجرته بطيبة، علا بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية،
أرسله بدل المشهور وعلم الماسور والكتاب المستور مولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. صلوات بھیجے محمد ادھر شاہ حضرات سے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرما کر حاجی نواب مرزا مرحوم اور ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین ممبران دستہ حیدریہ کی روح کو ارسال فرما. بلندر صلوات بھیجے محمد واجب الشہداء امام حسین علیہ السلام. قرآن مجید کی بڑی مشہور آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں کچھ فضیلت کے ابواب اور حاصل مقصد مجلس تمام. آپ حضرات صلوات ایسی بھیجیں کہ پڑھنے کو جی چاہے. ایک صلوات باوالد دیکھیے ذاکر ہو یا شاعر ہو ہم لوگ کی تو زندگی ایسی چلتی رہتی ہے. لیکن جو ہے ابھی ہم سے پہلے اشعار پڑھے جا رہے تھے اور ظاہر سی بات ہے مولا کی مدعی ہو رہی تھی, کچھ تو اور نہیں ہو رہا تھا. لیکن آج سالوں سے میں اس چیز کو محسوس کر رہا ہوں کو پہلے کے اندر اکثر و بیشتر لوگوں کی چپ رہنے کی عادت تھی. چاہے کچھ بھی پڑھا جائے اپنا چپ چاپ بیٹھے رہیں گے. سم البکم العموم فہم لا یرجعون. صلوات بھیجے محمد. تو جب حوصلہ افزائی ہوتی ہے جو شاعر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اور بڑھتا ہے. اور ایک چیز جو یہ صفت شاید یہی کے اوپر ہے یا اور جگہوں کے اوپر مجھے نہیں معلوم, اس کے اوپر میں تبصرہ نہیں کرتا لیکن ایک پیغام آپ کو دے رہا ہوں. اہل بیت علیہ السلام ہر آدمی کو توفیق نہیں عطا کرتے کہ وہ فرش ادا کے اوپر بیٹھ جائے. صلوات بھیجے محمد اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد محمد. انسان کی مجبوری ہے, ٹھیک ہے, وہ تکلیف ہے اس کو, اچھی بات ہے, کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. لیکن اگر ہم ٹھیک ٹھاک ہیں جس کا مطلب کہ ہم سمجھتے نہیں کہ فرش ادا پہ ہم سے پہلے کون کہاں بیٹھتا ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہوتے تب یہ ٹھیک ہے, زبردستی کو ہم کرسی پکڑے بیٹھے. ابھی شاید کس تاریخ کو ہم آئے تھے, 26 سفر کو میں یہاں مجلس پڑھنے آیا تھا. اس سے 2 دن پہلے میں نے ایک جگہ مجلس پڑھی. میرے سامنے امام بارگاہ میں جتنے کرسی بیٹھے تھے 90% ینگ لوگ تھے. میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی تکلیف ہو, اللہ ان کی تکلیف کو اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں دور کر دے. بھائی ہم یہی دعا کریں گے اور کیا کریں گے. دعا کریں گے پروردگار اگر کسی کے کمر میں یا پیر میں تکلیف ہے تو پروردگار ان کی اس مصیبت کو دور کر دے تاکہ وہ فرش کے اوپر بیٹھے. انہی لوگوں کو ہم نے دیکھا صاحب ایک دن کے بعد اسی جو ہے گولہ گنج کے اندر سب نیچے بیٹھے ہوئے تھے. تب میری سمجھ میں آیا کہ یہ بیمار نہیں تھے, بنے بیمار تھے. صلوات بھیجے محمد. دعا کیا کریے کہ اللہ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم فرش کے اوپر بیٹھے. دوسری بات, مجلسوں کے اندر جو یہ تماش بین ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں, خالی سی کو پہلے کی بات نہیں ہے, وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں, چاہے خمینی صاحب قبر سے نکل کے آ کے پڑھے تب بھی ہم نہیں آئیں گے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی. تو
ये दस्तूर है। और शायद मैंने एक जुमला वहाँ मजलिस में कहा था, यहाँ भी दोहरा दे रहा हूँ। मैं ये सोचता था, ये मेरी अपनी ज़ाती तहकीक है और कोई आदमी इसको बुरा भी न मानिएगा। मैं ये सोचता था फ़ज़ाइल पढ़े जाते हैं, चलिए समझ में नहीं आता, मसाइब पढ़े जाते हैं, ठीक है, जिसको रोना है रोएगा, लेकिन जब सलवात भी पढ़ना होता है तो भी मुंह बंद रहता है। अब मैंने तहकीक शुरू की, मामला क्या है, जब मुंह के अंदर कमला पसंद भरी हो तो मुंह कैसे खोलेंगे? आप समझ रहे? जब मुंह के अंदर कमला पसंद और श्याम बहार भरे हुए हैं तो कैसे मुंह खोलेंगे? सलवात पढ़ेंगे तब भी मुंह खुल जाएगा। उस बेचारे को इतना भी नहीं पता है कि हम फर्श के ऊपर जा रहे हैं, फर्श के ऊपर पहले कौन आता है, शहजादी आते हैं, कमला पसंद भरे हुए वहीं आके बैठे। क्या अदब है फर्श अदा का। सलवात भेजे मोहम्मद। और इससे बड़ा अलमिया आप भी देखते होंगे। मेरा काम है मतनब्बे करना। अल्लाह का शुक्र है कमर अब्बास की जिंदगी किताब मुझसे मजीद पढ़ा लीजिए। जो हकीकत है वो बयान करता वो अच्छा लगे या बुरा लगे। अगर किसी एक तक बात पहुंच गई समझिए मजलिस होना भी बेहतर और मेरा मजलिस में आना भी बेहतर, मजलिस का पूरा हो जाना भी बेहतर। आप भी देखते होंगे, अभी 20 तारीख को ताल कटोरे में देखा, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम लिए हुए हैं, उठाए हुए हैं, 2 लोग भी पकड़े हुए हैं। ज़रा सी जगह देखी, मुंह भरा हुआ है, वहीं के ऊपर चूक लिया। जगह देखी, ये भी शर्म नहीं आती है? अलम उठाए सरकार बाबुल हवाइज का, मुंह में भरे हुए श्याम बहार कमला पसंद, ये है शिया। सलवात भेजे मोहम्मद वालों, ठीक है। हाँ? और ऐसे लोग अपने आप को शिया नहीं कहते, सुपर मौलाई कहलाते हैं। एक होता है मौलाई, ये सुपर मौलाई कहलाते हैं। इनको दीन से कोई मतलब नहीं है, किसी चीज़ से मतलब नहीं। और आखिरी कलाम में भी सुन लीजिए, बात शुरू हो गई है कि यही चीज़ आप देखते हैं 21 रमज़ान को। आज अंतरदेशी और पोस्ट कार्ड का दौर नहीं जनाबे वाला, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। अपना मोहल्ला तो आप गुजार लिए, गिरधारी इंटर कॉलेज भी क्रॉस कर लिया, पहुंच गए बिलोचपुरा के पास। आपके हाथ में पानी की बोतल भी है, मुंह के अंदर से अम्बार भी भरी है, खा भी रहे और पानी पी रहे। आपकी फ़ोटो खींच के डाली जाती है। ये है जो कहते हैं मली को सबसे ज़्यादा चाहते हैं। अपने मौला का ताबूत लिए हैं, रमज़ान का एहतराम नहीं है, पानी भी पी रहे, खा भी रहे। बड़ा नाम आपका होता है, सलवात भेजे मोहम्मद वालों, ठीक है। ये हमारी कौम है, इसके लिए कोई नहीं बोलेगा। इसलिए कि हर मौलाना डरता है कि अंजुमन नाखुश हो जाएगी तो हम पढ़ेंगे कैसे। हमसे कोई भी नाखुश हो सिवाय अल्लाह और बैत के हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सलवात भेजे मोहम्मद वालों, समझ रहे बात। इससे बेहतर सलवात भेजे मोहम्मद वालों। मेरे अजीजों, आज़ादारी यंग पार्टी सुनने में क्या अर्ज कर रहा हूँ। आज के मजलिस हो सकता है मैं जिंदा रहूँ या न रहूँ, किसी की कोई गारंटी नहीं है। मैं अपने पैरों से मिंबर के ऊपर चल के आके बैठा हूँ, कोई गारंटी नहीं खुद से उतरूंगा या उतारा जाऊंगा, किसी का कुछ पता नहीं। लेकिन नौजवान हजरात मेरी बात को तवज्जो से समाप्त फरमाइएगा, चाहे वहाँ करिए और चाहे न करिए। आज़ादारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर लखनऊ की देन है। पूरे इंडिया में जो आज़ादारी हो रही, हिस्ट्री उठा के देखिए। किसी सबब से आज मैं मुतालिया कर रहा था, किताब का नाम है असरारुश शहादा। अफसोस इसी के ऊपर है कि अहालियाने मिंबर अगर किताब देख के मजलिस पढ़े तो और अच्छा रहे। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले, ठीक है। किताब का नाम है जनाबे वाला असरारुश शहादा। उसकी 3री जिल्द के अंदर सारी आज़ादारी लखनऊ के अंदर से जो राज हुई उसके अंदर दर्ज है, सब दर्ज है। अब जो आज़ादारी के ऊपर बनामे आज़ादारी हमारे यहाँ चीज़ें दाखिल हुई, उसका आज़ादारी से कोई ताल्लुक नहीं है। समझिएगा मेरी बात को, उसका आज़ादारी से कोई ताल्लुक नहीं है। जो बनामे आज़ादारी हमारे यहाँ दाखिल की गई है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि अब मुझे याद नहीं है, उस दौर में जो नवाब साहब थे, मेरे जहन से नाम निकल गया, उनसे लोगों ने बताया कि ईरान के अंदर बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छी शबीहे बनाते हैं और बड़ा गिरिया होता है। मुतवज्जे रहिएगा मेरी तरफ मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ और अपने जहन में इस बात को रखिएगा। उन्होंने उनको दावत दी, वो यहाँ के ऊपर आए, पर्दा लगा हुआ है, शबीहे बन गई और उसके बाद मरसिया पढ़ा गया, लोग रो रहे। और जब पर्दा हटाया गया तो नवाब साहब ने देखा तो वो तमाम चीज़ें बनी हुई थी
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अलग है कटा हुआ, और जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के ऊपर जुल्म ढाए गए थे करबला के अंदर, वो सब बनाए हुए। एक चीख मारी उन्होंने और बेहोश हो गए नवाब साहब। फिर उसके बाद जब उनको अफाका हुआ, किताब का हवाला दिया है, पढ़े लिखे मौलाना से पूछिएगा, लिबासनुमा मौलाना से मत पूछिएगा जो मैं पढ़ रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी इसीलिए किताब का हवाला दिया, असरारुश शहादा, उसकी 3री जिल्द से ये लिखा हुआ है। उसके अंदर पूरी तफसील की अज़ादारी में होता क्या था। अब जब अफाका हुआ तो उन्होंने बहुत सख्ती से कहा, फौरी तौर पर तुम अपने मुल्क चले जाओ। ये तुम अज़ादारी नहीं कर रहे थे, बल्कि तुम लोगों को गुमराह कर रहे थे, तुम लोगों को गुमराह कर रहे थे। ये हुआ और उसी के बाद ख़त्म हो गया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? चूँकि चैनल चल रहा है, किसी साहब को बहुत बड़ा जवाब दे रहा हूँ। चूँकि उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ जो अज़ादारी आई बनामे खुराफात अज़ादारी, वो लखनऊ की वजह से आई। उस बेचारे को पता नहीं कि लखनऊ लाम से होता है या ये से होता है। सलवात भेजे मोहम्मद वालों की बात समझिएगा, पता नहीं है, लेकिन खाया यही लखनऊ के अंदर, पढ़ाई यही की है। एक और सलवात भेजे मोहम्मद, खाया यही की। मेरे अजीजों, जो उन्होंने कहा है, जो किया है, उसको बरकरार रखो। आप इंसाफ से बताइए, अगर वो तमाम चीज़ें जो बना में अदादारी हमारे यहाँ दाखिल हुई है, उसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ है? कुछ नहीं ताल्लुक़, लोगों ने बनाया है। मुरादाबाद शहर से मिले हुए एक गांव, एक बस्ती है। अभी इसी मुहर्रम के अंदर, ये सारी मेरी बातों को मजलिस में मत जोड़िएगा, शायद 5 मिनट में आपको लूँगा, और ये मेरे ऊपर वाजिब बनता है कि मैं आपको बताऊं। बना में अदादारी जुलूस निकला हुआ है, एक हुजूम, उनके साथ मौलाना हजरात भी है। एक ठेलिया है, ठेलिया तो आप समझते ही ना, जिसके अंदर 3 पहिया होता है। उसके ऊपर एक निहायत ही खूबसूरत लड़की को बिठाया गया है। तमाम जो खूबसूरती होती है उसके अंदर पाई जा रही, बताया जा रही जनाबे सुगरा है। तब दूसरों फिर हमें फर्क क्या रह जाएगा? ये आप अहमियत नहीं बता रहे हो अज़ादारी की, इससे हमारी अज़ादारी कम हो रही है। यह अहमियत नहीं हो रही है अज़ादारी की, इससे हमारी अज़ादारी और कम हो रही है। कहा जनाबे सुगरा सलामुल्लाह अलैहा, कहा एक आम लड़की, कहीं तस्वुर किया जा सकता है? ठीक, जरा सा और आगे आ जाइए, आप किसी यूपी के अंदर क्या प्रोग्राम हो रहा है, सुभान अल्लाह हो रहा है प्रोग्राम, और उसके बाद जनाबे जाबिर आ रहे हैं, चलिए ठीक है आगे जनाबे जाबिर, उसके बाद जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आ रहे। किस औरत के अंदर हिम्मत है कि वो सानिया ज़हरा बन सके? आप बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, किस औरत के अंदर हिम्मत है कि वो सानिया ज़हरा जनाबे ज़ैनब बन सके? किस लड़की के अंदर ये हिम्मत है कि वो जनाबे सकीना बन सके? उसके बाद जनाबे वाला हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, सैयद सज्जाद बन के चले आ रहे। शर्म नहीं आती तुझे इमाम बनते हुए? मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, समझिए, अगर समझ में आ रही बात तो मेरे साथ बोलते रहिएगा। शर्म नहीं आती है तुमको सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम बनते हुए? अमा तुम पैदा हुए नजिस पानी से, वो लोग मासूम हैं। सलवात भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद के ऊपर है। तुम्हारी हकीकत क्या है? तुम्हारी हकीकत क्या है? और ये कहाँ से है ये भी आप लोग सुन लीजिए, इसकी भी पूरी तहकीक है। मेरे एक दोस्त है, खुद इंग्लैंड के अंदर रहते हैं, बहुत करीबी है, वो लाहौर के। यहूदियों ने की बहुत बड़ी साजिश है जनाबे वाला। शियों के पास 2 चीजें हैं, अगर इसको बदल दो अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। एक चीज का नाम है मरजइयत, एक चीज का नाम है मरजइयत, और एक चीज का नाम है अज़ादारी। अगर हम मरजइयत में दाखिल हो गए, इसके अंदर फूट पैदा कर दिया, तो अपने मकसद में कामयाब, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? अज़ादारी। बना में अज़ादारी, इनको जितना खुराफात में दाखिल करो पैसे देकर, उतनी हम अपने मकसद में कामयाब। 650 किलोमीटर उस शहर से जहाँ लंदन चंबेन शहर, वहाँ से वो चल के गए। जाने के बाद कहते हैं मौलाना एक जंगल है, जंगल में सिवाय दरख्त के कुछ नहीं दिखाई दे रहा। 60 किलोमीटर हम जंगल के अंदर चले, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग दिखाई दी, उसके अंदर क्लासेस चल रही, पढ़ाने वाला उर्दू में पढ़ा रहा है, पढ़ाने वाला अरबी में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने वाला फारसी पढ़ा रहे हैं। ये क्यों? ताकि जहाँ उर्दू बोली जाती है अपना मौलाना उर्दू बना के भेजो,
جہاں عربی میں پروگرام ہوتا ہے اپنا مولانا عربی میں بنا کے بھیجو، جہاں فارسی میں بات ہوتی ہے اپنا مولانا فارسی بنا کے بھیجو، اور سارے اخراجات ہمارے ہوں گے اور یہ عمل میں آئے گا۔ یہ جتنی خرافات بنام عزاداری یا بنام اخباریت ہمارے یہاں پھیل رہی ہے، یہ یہودیوں کی دین ہے۔ صلوات بھیجے محمد مدینے کے بعد۔ اور اسی ممبر سے شکو پیلس کے اندر، اسی ممبر پر سے ایک صاحب نے سال گزشتہ اس سے پہلے پڑھا، جمعہ قطعی طور کے اوپر جائز نہیں ہے۔ مجھے اسے پڑھنے کے اوپر تعجب نہیں ہے، سننے والوں کے اوپر تعجب ہے کہ آپ چپ کیوں رہے جب غلط بات ہو رہی تھی۔ محشر میں آپ سے بھی پوچھا جائے گا، اکیلے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ شکو پیلس کے ممبر کے اوپر سے پڑھا گیا جناب والا کہ جمعہ جائز نہیں ہے، اور لوگ سنتے رہے، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ افسوس اسی بات کا ہے کہ جب سے آپ نے مولانا سے پوچھنا بند کر دیا، جس کا جو دل چاہتا ہے پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ جی بلندر صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ جن کو صحیح سے نہ آتا اردو بولنا، وہ ہمارے اجتہاد کے اوپر تبصرے کرتے ہیں۔ یا اردو پڑھ کے ذاکری نہیں ہوتی ہے، پہلے حوزے کے اندر تعلیم حاصل کیجئے، تب پتہ چلے گا ذاکری کا مصدر کیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ 2-3 باتیں تھیں جو میرے اوپر واجب تھی کہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ مجلس اب شروع ہو رہی۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ توجہ کیجئے گا، اگر فضیلت کی باتیں آپ تک پہنچے تو اپنے لب ہلائیے گا اور جینے کا ثبوت دیجئے گا، اس لیے کہ میں قبرستان میں مجلس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، میدان کا عادی ہوں۔ صلوات بھیجے محمد وآل۔ ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کی مشہور آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جتنے حضرات بھی بیٹھے ہیں تقریباً ہر آدمی کو یاد ہوگا، جسے کہا جاتا ہے آیہ مباہلہ، باب مفاعلہ، آپس میں باتیں کرنا، آپس میں گفتگو کرنا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ آیہ مباہلہ، فَقُلْ تَعَلُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ اللہ آخر تک۔ عزیزان گرامی، یہ آیہ مبارکہ کس وقت نازل ہوئی، کس سبب سے نازل ہوئی، اور اس کے رموز کیا ہے، 3 باتوں کے اوپر تبصرہ ہوگا۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ صلوات بآواز بلند بھیجے محمد۔ توجہ فرمائیے گا۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی۔ جس وقت یہ آیہ مباہلہ نازل ہوئی تھی، دیکھیے اگر گرمی کے احساس کریے گا تو آپ سے زیادہ ہم محنت کر رہے ہیں اور آپ سے زیادہ ہم کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس وقت یہ آیہ مباہلہ نازل ہوئی تھی، توجہ کیجئے گا، مسلمانوں کی بہت بڑی کتاب، جس کتاب کا نام ہے تاریخ کامل، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، جس وقت آیہ مباہلہ نازل ہوئی اور آیت نازل ہوئی، اے میرے طٰہٰ، اے میرے یاسین، اے میرے مزمل، اے میرے مدثر، اور بتا دوں بڑی بڑی آنکھوں والے، بڑی بڑی زلفوں والے، اگر یہ آپ سے مباہلہ کرنے کی سمجھے میں کیا عرض کر رہا ہوں، آگے میں پڑھوں گا کہ جب پہلی بار نہیں سمجھ ہوئے تو آگے کیا سمجھیے۔ جس وقت ان کے یہاں آئے اس وقت محمد کے ہاں 9 حجرے تھے، اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کروں گا، سمجھے تو سبحان اللہ، نہیں سمجھے تو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، اس وقت 9 حجرے تھے، لیکن وار انتخاب نگاہ محمد، اب جب 9 حجرے تھے تو ان 9 حجرے کے اندر بیویاں تھیں یا نہیں تھی؟ چلیے مان لیتے ہیں کہ سب بوڑھی تھی، میں کیا عرض کر رہا ہوں بھئی، مان لیتے ہیں کہ سب بوڑھی تھی، کوئی نہ کوئی تو جوان رہا ہوگا، تو کم سے کم انہی کو لے لیا ہوتا جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اس لیے کہ محمد سب سے زیادہ ہم سے محبت کرتے تھے۔ تو محمد کیا خوبصورتی میں لاکھ نہیں ہے، محمد کیا ایمان میں لاکھ ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر، ان کے کیا خوبصورتی میں لاکھ نہیں ہے، محمد کے ہاں ایمان میں لاکھ ہے۔ لیکن وار انتخاب نگاہ محمد، ادب کے شہر میں ادبی بات کر رہا ہوں، وار انتخاب نگاہ محمد، کہ محمد نے ان 9 حجروں میں سے کسی ایک بی بی کا انتخاب نہیں کیا، اور علی کے گھر سے کسی کو چھوڑا نہیں۔ کیا سنا آپ نے، میں نے کیا کیا؟ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ وار انتخاب نگاہ محمد، کہ محمد نے ان 9 حجرے میں سے
کسی ایک بیوی کا انتخاب نہیں کیا اور علی کے گھر سے کسی کو چھوڑا نہیں۔ اب محمد یہ اپنا قافلہ لے کے چل رہے ہیں، ایک طرف امام حسن علیہ السلام، ایک طرف سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، ان کے پیچھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے پیچھے جناب امیر علیہ السلام۔ یہ قافلہ رواں دواں ہے۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ آپ آگے کیوں ہو گئے، علی کو پیچھے کیوں رکھ دیا؟ کہ اس کا بھی ایک راز ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس کا بھی ایک راز ہے۔ آگے سے نظر پڑے تو رسالت دکھائی دے، پیچھے سے نظر پڑے تو امامت دکھائی دے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، آگے سے نظر پڑے تو رسالت دکھائی دے، پیچھے سے نظر پڑے تو امامت دکھائی دے۔ جملہ سن لیجئے، آگے سے نظر پڑے تو رسالت دکھائی دے، پیچھے سے نظر پڑے تو امامت دکھائی دے۔ اگر درمیان سے سیدہ کو ہٹا لیا جائے، نہ امامت مکمل ہوگی نہ رسالت مکمل ہوگی۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کو۔ اب جب نبی وہاں کے اوپر پہنچے، میرے خیال سے شاید لائٹ چلی گئی ہے کیا، ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل توجہ۔ بہرحال اب جب وہاں کے اوپر پہنچے تو جو بہت بڑے بڑے ملا تھے، نصارہ اور نجران کے جو پادری تھے، انہوں نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد سمجھیے کہ بات کو جنابی والا، اور یہ آخری مجلس بعنوان یا عزائے امام حسین علیہ السلام، اس مناسبت سے یہ آخری رہتی ہے، تو پتہ نہیں زندگی رہے پھر آتا ہوں یا حیدریہ والے پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے، نہیں پتہ، وہ تو عین وقت پہ وعدہ ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو بہرحال اور مجھے یاد بھی نہیں میں کتنے سال سے پڑھ رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں حضور صاحب سے بدل لیجئے، لوگ نہیں سمجھتے تو میں کیا کروں۔ ٹھیک ہے، ایک اور صلوات بھیجے محمد والے۔ توجہ فرمائیے گا، وہ لوگ جو آئے تھے وہ نصارہ اور نجران تھے۔ تھے کون؟ بولیے، نصارہ اور نجران۔ بڑوں سے زیادہ بچے ہی جانتے کون لوگ تھے، نصارہ اور نجران تھے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، جو اہل بیت کے مد مقابل آئے تھے وہ نصارہ اور نجران تھے۔ نصارہ اور نجران کا جو سب سے بڑا ملا تھا، اس نے دور سے دیکھا، قرآن ہے جنابے والا، ہمارے گھر کی کتاب نہیں ہے، دور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ دیکھو ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ کہا ہے بھائی، ابھی تو بہت چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے، اب کیا ہے؟ کہا ہم ایسی صورتیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ دعا کے لیے اپنے ہاتھ کو بلند کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ سر ہلانے سے کام کمر عباس کا نہیں چلے گا، زبان ہلائیے۔ سر تو ہل جاتا ہے، زبان کیوں نہیں ہلتی بھائی، معاملہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، تھے کون؟ نصارہ اور نجران، ان کے ملا۔ انہوں نے کہا ایسے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کے لیے اپنے ہاتھ کو بلند کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ پھر آپ سے سوال کر رہا ہوں، تھے کون؟ نصارہ اور نجران۔ نصارہ اور نجران تھے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ تھے نصارہ اور نجران، آج کل کے مسلمانوں کی طرح بغیرت نہیں تھے۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں؟ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ جی بلند تر صلوات بھیجے محمد۔ عزیزان گرامی، انہوں نے تسلیم کر لیا کہ اگر یہ اپنے ہاتھ کو بلند کر دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ توجہ فرمائیے گا، جتنی بھی تفسیریں ہیں، چاہے ہماری ہو یا مسلمانوں کی ہو، ہمارے یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ علی کو جو لے کے گئے نفس کی جگہ، علی کو جو لے کے گئے نفس کی جگہ۔ اس زمانے میں جج تھا، اس نے یہ تفسیر لکھی جس تفسیر کا نام ہے ضیاء القرآن۔ اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ علی کو جو لے کے گئے تھے وہ نفس کی جگہ نہیں لے کے گئے تھے۔ کہا پھر؟ کہا علی کو جو لے کے گئے تھے وہ بیٹے کی حیثیت سے لے کے گئے تھے۔ سمجھیے گا بات کو، علی کو جو لے کے گئے تھے بیٹے کی حیثیت سے لے کے گئے تھے۔ علی رسول اللہ کے بیٹے کہاں سے ہو گئے؟ حدیث پیغمبر کوٹ کی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی لکھتا ہے اپنے مفاد کے لیے لیکن اس کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کو۔ بات آئی تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، محدث دہلوی نے ہمارے خلاف کتاب لکھی جس کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ۔ تحفہ اثنا عشریہ ہمارے خلاف لکھی،
لیکن وہ ایسی گلے کی ہڈی پڑ گئی نہ ادھر میں نہ ادھر میں. اس کے اندر وہ خود تحریر فرماتے ہیں. سمجھیے گا کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جو بھی جس زمانے میں علی کے مد مقابل آیا یا آئی. میں کیا عرض کر رہا ہوں, اب یہ نہیں سمجھیے گا تو کیا سمجھیے گا. محدث دہلوی لکھتے ہیں تحفہ اثنا عشریہ کے اندر, جو بھی جس زمانے میں بھی علی کے مد مقابل آیا یا آئی وہ حق کے اوپر نہیں تھا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, وہ حق کے اوپر نہیں تھا. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہ خطائی اجتہادی ہوئی. اما خطائی اجتہادی اس صورت میں ہوتی جب تمہارے یہاں مجتہد ہوتے. میں کیا عرض کر رہا ہوں. ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد کے اوپر. جی تحفہ شیعہ اثنا عشریہ کے اندر. اور اس کے بعد کہتے ہیں جناب والا توجہ فرمائیے, جہاں میں نے روکا ہے وہیں واپس آؤں گا. اس کے اندر پھر تحریر فرماتے ہیں یہ خطائے اجتہادی کا نتیجہ تھا کہ لوگوں نے باغ فدق کو کھا لیا. صلوات بھیجے محمد والوں. یہ خطائے اجتہادی کا نتیجہ تھا کہ لوگوں نے باغ فدق کو کھا لیا. اب کیسے کہیں کہ ہمارے جناب نے کھایا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والحمد کے اوپر. جی وہ محدث دہلوی کیسے کہیں کہ ہم جن کو اپنا آقا مانتے ہیں انہوں نے باغ کو کھایا. انہوں نے کہا لوگوں نے خطا اجتہادی کے بنا پر باغ کو کھا لیا. اور اس کے بعد آخر میں یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں 2 رکعت شکرانے کی نماز اس لیے پڑھنا چاہیے کہ سورہ رحمان کے اندر اللہ یہ کہتا ہے کل من علیہ شان کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے فنا ہو جائے گی, صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. اے مسلمانوں 2 رکعت شکرانے کی نماز اس لیے پڑھو کہ علی کے چہرے نے اللہ کے چہرے کی عزت رکھ لی. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر. جی تو جناب والا وہ یہ کہتے ہیں کرم شاہ کہ علی کو جو لے کے گئے تھے نفس کی جگہ نہیں, علی کو جو لے کے گئے تھے بیٹے کی حیثیت سے لے کے گئے تھے. علی رسول اللہ کے بیٹے کہاں سے ہو گئے. بہت پیاری حدیث کوٹ کی ہے. کہتے ہیں کہ ہر آدمی کے 3 والدین ہوتے ہیں. ایک اس کے اپنے اماں ابا یعنی اپنا باپ, دوسرا باپ وہ کہلاتا ہے جو اپنا فن سکھا دے, ایک حرف پڑھا دے. اب وہ الگ بات ہے کوئی مانے چاہے نہ مانے. ہم میاں اپنے سگے ابا کو تو پوچھتے نہیں, استاد تو بہت دور کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو ایک وہ باپ کہلاتا ہے. دوسرا وہ باپ جو اپنا فن سکھا دے, ایک حرف پڑھا دے, وہ باپ کے برابر ہوتا ہے. تیسرا باپ وہ کہلاتا ہے, سنیے گا کیا عرض کر رہا ہوں, تیسرا باپ وہ کہلاتا ہے جس کی بیٹی آدمی بیاہ کر اپنے گھر میں لے آتا ہے, جسے ہم آپ محبت سے خسر محترم کہتے ہیں. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں, سمجھیے گا میری بات کو. جسے لوگ محبت سے خسر محترم کرتے ہیں, کہتے ہیں زمانہ بہت پرآشوب ہے. جب اپنے باپ کو نہیں پوچھتے تو سسر بہت دور کی بات ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر. تو کہتے ہیں ہر آدمی کے 3 والدین. سنیے گا میرے عزیزو, حدیث پیغمبر اور میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. بیٹیاں رحمت, زمانے نے رے کے اوپر نقطہ دے کے زحمت بنایا. شاید 1% تک میری بات پہنچی ہے, باقی سب سناٹے میں رہے. بیٹیاں رحمت, زمانے نے رے کے اوپر نقطہ دے کے زحمت بنایا. کیوں؟ اس کی علت, اس کا سبب, جب دوسروں کے مذاہب ہمارے اور آپ گھروں کے اندر موبائل کے ذریعے پہنچائے جائیں گے تو لامحالہ ہم اپنے مذہب سے دور ہوتے چلے جائیں گے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر. بیٹیاں رحمت, زمانے نے رے کے اوپر نقطہ دے کے زحمت بنایا. اب حدیث قدسی پڑھ رہا ہوں. حدیث قدسی کے اندر اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے, بہت جلدی گزروں گا چونکہ مجھے یہاں کے بعد مسافرت کرنی ہے 650 کلومیٹر کی. صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر. توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی, حدیث قدسی اللہ کا وہ کلام جو قرآن مجید سے ہٹ کے ہوتا ہے اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. حدیث قدسی کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے
بولیے گا میرے عزیزو، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ حدیث قدسی کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے بندے کا احسان میرے اوپر ہوتا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے بندے کا احسان میرے اوپر ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے میرا احسان بندے کے اوپر ہوتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں اور کہاں آپ کو لے کے جا رہا ہوں سمجھیے گا۔ عزیزان گرامی، بیٹی پیدا ہوئی تو بندے کا احسان اللہ کے اوپر، بیٹا پیدا ہوا اللہ کے احسان بندے کے اوپر۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ یہ احسان ادا کیا جائے، سمجھیے گا، احسان کا بدلہ احسان ادا کیا جائے۔ جب لوگ محمد کو ابتر کا دانہ دے رہے تھے کہ محمد کی نسل چلنے والی نہیں ہے، اللہ نے محمد کے گھر میں ایک چاند سا ٹکڑا اتارا جسے فاطمہ کے نام سے جانا گیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ اور جب یہ ٹکڑا وہاں کے اوپر اترا، عزیزان گرامی، نور کی شکل میں یہ وجود میں آیا۔ جب وجود میں آیا، اللہ نے کیا کہا حدیث قدسی کے اندر؟ بیٹی پیدا ہوئی تمہارا احسان میرے اوپر، بیٹا پیدا ہوا تو میرا احسان تمہارے اوپر۔ اور اگر نہیں آپ کو اعتبار ہے تو آج کل نرسنگ ہوم یوں کھلے ہیں جیسے پان کی دکانیں، پان کی دکانیں کم، نرسنگ ہوم زیادہ۔ کبھی تجربہ کرنا ہو، صبح صبح جائیے، ادھر سے نکلیے، دیکھیے لوگ پھول لے کے آتے ہیں، اندر سے کوئی صاحب آئے، کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، چہرے پہ مسکراہٹ، سارے دانت باہر، سمجھ لیجئے بیٹا ہوا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے، ٹھیک ہے، کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر منہ لٹکا ہوا ہے، بیٹی بیٹا، ارے تم کیا اللہ کی رحمت سے پہلے مایوس ہو گئے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد کے اوپر۔ اللہ کی رحمت سے پہلے دن سے مایوس ہو گئے جو تم نے بیٹی کو آج ہی کے دن سے حقارت کی نظر سے دیکھ کے حقیر سمجھ لیا۔ شاید تم کو پتہ نہیں ہے بیٹیاں جنازے کی زینت ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد، تم کو پتہ نہیں ہے۔ اور میاں کیا گارنٹی ہے کہ آپ کا لڑکا کما کے آپ کی خواہشات کو پورا کر دے؟ 90% فیل ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ جی، اس دور حاضر میں جتنا بیٹیاں اپنے باپ کی خدمت کرتی ہے اتنی لڑکے نہیں کرتے۔ نہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ تو عزیزان گرامی، روایت کیا کہتی ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی بندے کا احسان میرے اوپر، اگر بیٹا پیدا ہوا میرا احسان بندے کے اوپر۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ادا کیا جائے۔ جب محمد کے گھر میں بیٹی ہوئی تو محمد کا احسان اللہ کے اوپر۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا، محمد کا احسان اللہ کے اوپر۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ادا کیا جائے۔ ہمارے اور آپ کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اور الحمدللہ یہ رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوئیے، اللہ نے پیدا کیا، انتظام وہ کرے گا۔ عزیزان گرامی، جب ایک منزل میں آتی آہستہ آہستہ رشتے آتے ہیں، رشتہ طے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد نکاح ہوتا ہے۔ افسوس تو اسی بات کا ہے کہ ہماری قوم جب نکاح ہوتا ہے حدیث کے ساتھ بنا میں فارمیلٹی پڑی جاتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ حدیث کے ساتھ بنا میں فارمیلٹی پڑھی جاتی ہے۔ جتنے باراتی سب باتیں کرتے رہتے، کوئی صلوات بھیجنے والا نہیں، وہ بیچارہ قاری پڑھتا رہتا ہے، کیونکہ اسے پڑھنا ہے، اسے بلایا گیا ہے۔ اب وہ حدیث کے ساتھ اس نے پڑھ دیا، سمجھ میں آیا نہیں آیا، ہم ٹھٹے لگاتے رہے، مسکراتے رہے، نہ صلوات پڑھی نہ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بطور دعا نہیں پڑھ رہے ہیں، بطور فارمیلٹی ادا کر رہے ہیں کہ کیمرے کے اندر آئے کہ حدیث کے ساتھ ہوئی۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ کتنے پیچھے آپ جا رہے ہو؟ جاگو، اپنے آپ کو جگاؤ میرے عزیزو۔ کتنے پیچھے جا رہے ہو؟ جن کی قوموں کے اندر صحیح دھرم نہیں ہے انہوں نے اپنے دھرم کو اتنا اونچا بنا دیا، اتنا اونچا بنا دیا کہ اصلی بنا کے پیش کر دیا، اور جن کا حقیقت میں اسلام ہے انہوں نے اتنا گرا دیا، اتنا گرا دیا کہ اسلام کی کوئی ویلو نہیں رہ گئی۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ آپ سمجھیے گا عزیزان گرامی، عالم یہ ہے، میں آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا تھا کہ صاحب نکاح ہوتا ہے اور ہم بھی ایسے ہی مولانا کو ڈھونڈتے جو جیل سستے میں نپٹ جائے، ٹھیک ہے،
اگر غلط بات کہہ رہے ہو تو آپ کا حق بنتا ہے میرے گریبان کے اوپر ڈال دیجیے، بالکل سستا والا۔ میرے حال ڈھونڈیں گے 2.5 لاکھ کا، کھانا کھلائیں گے 6.5 لاکھ روپے کا، اور اس کو بیچارے کو لا کے 8 بجے سے بٹھائے رہیں گے، 12 بجے ہوتا ہے نکاح، جانے کی نوبت آئی، ڈرائیور نہیں مل رہا ہے، گاڑی نہیں مل رہی ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں، بتائیے آپ لوگ کر رہے ہیں یہ؟ صلوات بھیجے محمد عجیب ہے۔ اور اس کے بعد ڈھونڈا جا رہا ہے، کہاں کہ مولوی صاحب بیٹھیے ابھی پہنچا دیں گے۔ اب جب نوبت آئی لفافے کے تو ملا جا رہا ہے، نکلے کہ نہ نکلے ملک الموت آ کے سوار ہو گئے۔ صلوات بھیجے محمد وال محمد کے اوپر۔ پیسے دوں کہ نہ دوں؟ اما میاں وہ میرے جھال کا پیسہ یاد رہا، باورچی کا پیسہ یاد رہا، ہر چیز پیسہ یاد رہا، لیکن جس کے اوپر آپ کی نسل باقی ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں غور فرمائیے گا، جس کے اوپر آپ کی نسل باقی ہے، ایک جملے کے اندر ذرا سا ادھر ادھر ہو جائے میاں تو حلالی سے دوسرے میٹر میں چلا جائے۔ صلوات بھیجے مقبول سمجھیے جی، 1 سیکنڈ کے لیے اگر نکاح پڑھنے والا ذرا سا ذہن اس کا قصد و انشاء سے ہٹ جائے تو نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء اگر ذہن ادھر ادھر ہوتا ہے فوراً کرسی کے اوپر بیٹھ کے دہرا لیتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد، بات سمجھیے، جو سب سے زیادہ اہم کام اس کے لیے ہم مردہ ہیں۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ان سے بڑا کوئی فقیر نہیں ہے۔ کنونشن سینٹر کے لیے پیسہ ہے اور تمام چیزوں کے لیے ہے، اللہ کا شکر ہے، اسی لیے ہم نے نکاح پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ صلوات بھیجے محمد۔ مسئلہ یہی ہے، میرا وقت برباد ہوتا ہے، اتنی دیر مطالعہ کروں گا، کم سے کم 3 گھنٹے پڑھوں گا، آپ کے کام آئے گا، وہ تو کوئی بھی پڑھ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پبلک ہماری، خاص کر شیعہ قوم، وقت کی قدر نہیں کرتی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے وقت کی قدر نہیں کی۔ مجلس کا اعلان ہوتا ہے 8 بجے، مجلس ہوتی ہے 9 بجے، 9 بجے کے اعلان ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے 11 بجے، 2 گھنٹہ بیکار گیا۔ جو بڑا پریشان ہے کہ ارے مولانا ہم تو آگے پھنسے، 2 گھنٹے بعد شروع ہو رہی۔ یہ کیا ہے؟ چونکہ ہم نے وقت کی قدر نہیں کی، جس کا نتیجہ ہم تنزلی کی طرف ہے۔ صلوات بھیجے محمد وال محمد۔ تو عزیزان گرامی، اس کے اندر ایک صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، انکحت وکالتن انہا ون ابیہا لموکلی ھذا علی المہر المعین المعلوم۔ یہ صیغہ نکاح میں جاری کر رہا ہوں، لڑکی کے باپ سے پوچھ کر جو مہر معین ہے، دیتا کون ہے؟ صلوات بھیجے محمد۔ جو مہر معین ہے، لینے کے لیے ٹرک کھڑا رہے گا، دینے کے نام کے اوپر سناٹا۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ واجب الادا ہے، جنہوں نے نہیں ادا کیا ابھی سویرا ادا کر لیجئے گا، میری جو ذمہ داری سے میں نے کہہ دیا۔ عالم یہ ہے کہ یہ جملے استعمال ہوتے ہیں، یہ میں صیغہ جاری کر رہا ہوں لڑکی کے باپ سے پوچھ کر جو کہ مہر معین ہے۔ ہم کو ہماری بیٹی کا پاور ہے، جب ہماری لڑکی اس منزل کے اندر آئی تو آنے کے بعد ہم کو یہ پاور دیا گیا۔ جب محمد کی بیٹی اس منزل میں آئی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب محمد کو سمجھیے، جب محمد کی بیٹی اس منزل میں آئی، بڑے بڑے گھروں سے رشتے آنے لگے۔ پڑھ میں رہا ہوں، سمجھیے گا، بڑے بڑے گھروں سے رشتے آئے۔ اما میاں انہوں نے بھی رشتہ بھیجا محمد کے ہاں، جنہوں نے پھوٹے آئینے میں اپنی صورت نہیں دیکھی۔ ایک صلوات بھیجے محمد وال محمد کے اوپر۔ اب اگر یہ بھی نہ ادب سمجھیے گا تو کیا سمجھیے گا؟ صلوات بھیجے محمد وال۔ انہوں نے بھی رشتہ بھیجا جنہوں نے پھوٹے آئینے کے اندر اپنی صورت نہیں بھیجی۔ محمد کے ہاں میرا رشتہ ہو جائے، محمد کے ہاں میرا رشتہ ہو جائے، محمد کے ہاں میرا رشتہ ہو جائے۔ محمد ہے، کوئی جواب ہی نہیں دیتے، کوئی جواب نہیں دیتے۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، دین آپ نے بتایا، شریعت آپ نے بتائی، احکامات آپ نے بتائے، نماز پڑھنے کا سلیقہ آپ نے بتایا۔ میں ایسی جگہ بیٹھا ہوں کہ سامنے اور دائیں بائیں تو دیکھ لے رہا ہوں، لیکن ابھی تک بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سلوات کے لیے بھی منہ نہیں کھولے، کم سے کم سلوات کے لیے منہ کھول لیں۔ سلوات تو اللہ کا شکر ہے، ابھی بینائی بہت اچھی ہے۔ اور سلوات بھیجے محمد۔ دین آپ نے ہمیں بتایا، شریعت آپ نے بتائی، احکامات آپ نے بتائے، قرآن پڑھنے کا سلیقہ آپ نے بتایا۔ آپ نے ہم کو ہماری بیٹی کا پاور دیا، اور آپ کو اپنی بیٹی کا پاور نہیں ہے۔ ارے میں نے کیا عرض کیا، آپ کو اپنی بیٹی کا پاور نہیں۔ اتنے بڑے بڑے رشتے آئے تھے، کسی سے رشتہ کر دیتے، کہا کہ ابا چپ رہو، میری بیٹی مسلمانوں جیسی تھوڑی نہ ہے۔
ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، میری بیٹی مسلمانوں جیسی تھوڑی نہ ہے، میں آیا ہوں لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے۔ اگر میری بیٹی مسلمانوں جیسی ہوتی، اتنے بڑے بڑے مسلمانوں کے رشتے آئے تھے، کسی کے ہاں کر دیتا۔ میری بیٹی مسلمانوں جیسی نہیں ہے، میری بیٹی ہے معصومہ۔ معصومہ میں نہیں بناتا ہوں، کیا سن رہے؟ معصومہ میں نہیں بناتا ہوں، معصومہ وہ بناتا ہے۔ انتظام کرے گا تو وہ کرے گا، مجھے اس کے اوپر اختیار نہیں ہے، مجھے اس بیٹی کا پاور نہیں ہے۔ اتنے میں آواز آئی، اے محمد، ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا، بیٹی پیدا ہوئی تمہارا احسان ہمارے اوپر ہو گیا، بیٹا پیدا ہوا میرا احسان تمہارے اوپر ہو گیا، شکر ادا کیجئے، 2 رکعت نماز کی پڑھا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھر محمد مل گئے، صلوات بھیجے محمد، شکر ادا کیجئے میاں، توجہ کیجئے گا۔ عزیزان گرامی، محمد تمہاری یہاں بیٹی پیدا ہوئی، تمہارا احسان میرے اوپر ہو گیا، بیٹا پیدا ہوا، میرا احسان تمہارے اوپر ہو گیا۔ اب جو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، ذرا سا میں ادھر ادھر ہوا تو کفرستان میں داخل ہو جاؤں گا۔ اتنا اہم جملہ جو میں آپ کی خدمت پر کرنے جا رہا ہوں، اے محمد، کیا تم میرے گھر میں رشتہ کرو گے؟ آپ سمجھے نہیں میں کیا کر رہا ہوں؟ نہیں سمجھے میری بات کو، پھر دوہرا رہا ہوں۔ اے محمد، کیا تم، اللہ کہہ رہا ہے، اے محمد کیا تم میرے یہاں نہیں، میرے گھر میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرے گھر میں رشتہ کرو گے؟ آج تک دنیا نے سوچا ہی نہیں، لامکان ہوتے ہوئے اس نے مکان کیوں بنوایا؟ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر، بہتر صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ عزیزان گرامی، جو فقریہ کہا جاتا ہے کہ ارے صاحب کیا علی کی باتیں کرتے ہو یار، سارے فضیلت علی کے اندر تھی، لیکن وہ کیا بتائے، ان کے ابا جو تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ واہ بھائی واہ، ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر تبصرہ ہی نہیں کرتے، ہم تو ہر نماز میں ہر مجلس میں یہی دعا کرتے ہیں، جہاں ابو طالب جائے وہاں ہم چلے جائیں، جہاں وہ جائے وہاں آپ چلے جائیے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ کون بلا رہا ہے کس کو بھائی؟ جہاں یہ بڑا والا کافر جائے وہیں یہ چھوٹے کافر چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے عزیزان گرامی، لامکان ہوتے ہوئے میں نے مکان کیوں بنوایا؟ اے محمد، کیا تم میرے گھر میں رشتہ کرو گے؟ پروردگار، اس سے بڑا رشتہ ہو بھی نہیں سکتا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اے میرے اللہ، اس سے بڑا رشتہ ہو نہیں سکتا۔ اب بڑے گھر کی بات ہے، پیغام بھی ہے، کہا دیکھو ہم نے پہلے کہا تھا نا تاکہ احسان اتر جائے، تمہارا احسان ہمارے اوپر ہوا، ہم نے احسان اتار دیا۔ اب بڑے گھر کا معاملہ ہے، پیغام لے کے جائے تو کون جائے؟ تو اب عام آدمی جا نہیں سکتا۔ سورج نے کہا میں جاؤں، کہا چپ رہو، خوشی کے مقام پہ جلایا نہیں جاتا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، چاند نے کہا میں جاؤں، کہا کیا کرو گے جا کے وہاں جہاں تو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہو؟ زہرا نے کہا میں جاؤں، کہا جاؤ، لیکن ایسے نہیں، پورا مدینہ سجایا جائے گا۔ اچھا ہوا اس زمانے میں بدعتی ملا نہیں پیدا ہوا تھا، ورنہ فتویٰ دے دیتا سجانا بدعت ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ جی یا ادھر والے بھی صلوات پڑھ لیا کریں، ماں واجے بھلا، ٹھیک ہے؟ ایسا تو ہے نہیں خالی یہی سامنے والے کے لیے پڑھ رہا ہوں، ادھر بھی پڑھ رہا ہوں، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے بلندر صلوات بھیجا کریں محمد والے۔ زہرا چلا، تاریخ گواہ اس بات کے اوپر 2 مرتبہ شہر سجایا گیا، ایک مدینہ دوسرا مکہ۔ مکہ کب سجایا گیا تھا؟ جب رسول اللہ کی شادی ہوئی تھی۔ کس نے سجوایا تھا؟ جی جناب ابو طالب کسی غریب فقیر کا نام نہیں ہے، رئیس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور ایسا ویسا ولیمہ نے جناب ابو طالب نے نہیں کیا تھا جناب والا۔ تاریخ اٹھا کے پڑھیے، کم سے کم 6 دن تک ولیمہ چلتا رہا، آؤ کھاؤ،
صرف کھانے کی بات نہیں، کپڑا بھی رکھا ہے، وہ بھی لے جاؤ، اس لیے کہ ابو طالب کو پتا ہے یہ ننگے بھی ہیں، بھوکے بھی، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کپڑا بھی لے کے جاؤ، کھانا بھی لے کے جاؤ، جو رکھی ہوئی جو لے کے جاؤ، جتنا لے جانا اور لے کے جاؤ، یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں محمد کی شادی ہوئی تھی وہ پارٹی بہت امیر تھی، آپ سمجھے نہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جہاں محمد کا رشتہ ہوا تھا تاریخ عرب میں ان سے بڑا کوئی امیر نہیں تھا، جن کا نام تھا جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا، اور یہ سب ابو طالب نے اس لیے کیا تھا کہیں میرے بھتیجے کے پیشانے کے اوپر شکن نہ پڑے کہ کاش کہ میرا باپ ہوتا تو شہر سجواتا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ چچا نے سب کچھ کیا، صلوات بھیجے محمد والے جی۔ عزیزان گرامی، دوسری مرتبہ سجایا گیا مدینہ، کب؟ جب یہ میسج آ رہا تھا رشتے کا، زہرہ چلا، پورا مدینہ سجا ہوا ہے۔ آج کا دور نہیں ہے جناب والا کہ بڑے بڑے ہائیڈروجن نگر نگم کی طرف سے لگے ہوئے ہو، پیٹرول سے چراغ جلا کے سب بیچارے بیٹھے ہوئے، پڑھ میں رہا ہوں، سنا آپ رہے، کچھ چیزیں اشارتاً بھی سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ گھر سجا کے بیٹھے ہوئے، کسی کا گھر ادھر ہے، کسی کا گھر ادھر ہے، کسی کے گھر ادھر کی طرف۔ اب زہرہ چلا، ڈائریکٹ نہیں آیا، اللہ مجھے اس زمانے پیدا کر دیتا، مجھے حضور صاحب ڈاکٹر بنا دیتا، کتنی اچھی بات تھی۔ جب نکلا ایک محلے کی طرف گیا، جو محلے کا سب سے بڑا سرگنا تھا، میرے یہاں آ رہا ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرے یہاں آ رہا ہے، میرے یہاں آ رہا ہے، بہت خوش۔ جیسے ہی چلا دوسری طرف بلڈ پریشر لو ہو گیا، صلوات بھیجے محمد والے محمد کے اوپر۔ دوسری طرف چلا، ادھر بھی ہائی ہوا، آ رہا ہے، پھر چلا گیا، پھر لو ہو گیا، اترا وہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، بس بات تمام کر رہا ہوں، اترا وہیں جہاں اسے اترنا تھا۔ اس کے اندر بھی ایک راز ہے، سن لیجئے، اترا وہیں جہاں اسے اترنا تھا، رات بھر جاگے، کیا بات ہے، انجمن کی مجلس ہو رہی، جب انجمن والے نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا، ٹھیک ہے؟ تو رات بھر جاگے، اور وضاحت کر دوں تھوڑی سی، رات بھر شب بیداری کی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، رات بھر جاگے، رات بھر شب بیداری کے لیے کی، ایک ستارے کے چکر میں، جب ستارہ نہیں ملا شب بیداری مت کرو، بدعت ہے، صلوات بھیجے محمد والے، بلندر صلوات بھیجے محمد والے۔ عزیزان گرامی، ہر آدمی کے تین والدین، تو وہ کہتے ہیں کہ علی جو تھے وہ رسول کے بیٹے اس حیثیت سے تھے کیونکہ علی جو تھے وہ رسول کے داماد تھے۔ آخری فکرہ فضیلت کا سن لیجئے چلتے چلتے، علی جو تھے وہ رسول اللہ کے داماد تھے۔ بریکٹ میں بہت پیارا جملہ لکھا، اور کرم شاہ نے لکھ کر ہمارے اوپر بہت احسان کیا۔ علی جو تھے وہ محمد کے داماد تھے، سمجھیے گا۔ بریکٹ میں کیا لکھا؟ ہر شریف داماد، حضور بھائی، ہر شریف داماد، پھر دوہرا رہا ہوں، جو مسکرا رہے، جو نہیں سمجھ رہے پھر دوہرا رہا ہوں، ہر شریف داماد اپنے سسر کا بیٹا ہوا کرتا ہے۔ جو واہ واہ کر رہے کیوں کر رہے، جو چپ ہے مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے؟ بریکٹ میں لکھا ہر شریف داماد، یہ بریکٹ میں ہے، ہر شریف داماد اپنے سسر کا بیٹا ہوا کرتا ہے۔ میں نے کہا کرم شاہ تم نے یہ لکھ کر ہماری قوم کے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ تم نے لکھا کہ ہر شریف داماد، ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہر شریف داماد اپنے سسر کا بیٹا ہوا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ محمد کے اور داماد ہوں گے لیکن شرافت کے دائرے میں نہیں آتے تھے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد کے۔
अज़ीज़ान गिरामी, ये ज़िक्र हुसैन, ये ज़िक्र आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी का मोहताज नहीं, न पढ़ने वाले का न सुनने वाले का। ये तो आप शुक्र अदा कीजिए कि हमारे चंद लम्हात इबादत में गुजर जाते हैं। मैंने इसीलिए कहा चंद लम्हात, और खुशनसीब है वो लोग जिनको मजलिस अज़ा के अंदर शिरकत होने की सआदत हासिल हो जाती है। ये किसी का मोहताज नहीं है। और एक जुमला अर्ज करूं, अज़ादारी हमारी मोहताज नहीं है, अज़ादारी हमारी मोहताज नहीं है, हम अज़ादारी के मोहताज हैं। कोई ना सोचे कि मैं जुम्मन में नवा नहीं पढ़ूंगा तो नवा नहीं पढ़ा जाएगा, बहुत पढ़ने वाले हैं। कोई ना सोचे कि हम मजलिस नहीं पढ़ेंगे तो मजलिस नहीं होगी ना। ये ज़िक्र का वादा अल्लाह ने किया है, जब तक क़यामत नहीं आएगी ये ज़िक्र होता रहेगा। मेरे अजीज़ों, ये किसी का मोहताज नहीं है। अच्छे माहौल में, अच्छी जगह के ऊपर, अच्छे मकाम के ऊपर बैठकर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद कर रहे हैं। और वजाहत कर दूं, गौर से देखिए, कालीन बिछा हुआ है, यहाँ भी बिछा है, वहाँ भी बिछा हुआ है, बाहर भी बिछा हुआ है। जो लोग बैठ नहीं सकते उनके लिए बैठने का इंतज़ाम किया गया है। गर्मी का इंतज़ाम है, आपके सरों के ऊपर पंखे चल रहे हैं। इस माहौल में हम बैठकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद कर रहे हैं। प्यास लगेगी, अंजुमन वालों ने पानी का इंतज़ाम किया होगा, बाहर निकलिएगा पानी मिल जाएगा। लेकिन कभी आपने इस एक मरतबा एक लम्हे के लिए सोचा, इतने माहौल में हम इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं, लेकिन हुसैन ने आपको कभी याद किया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको कभी याद किया? फातिमा के लाल ने आपको उस वक्त याद किया जब कोई किसी को याद नहीं करता। अल्लाह अकबर। इमाम इरशाद फरमाते हैं, वो हमारे इमाम जो पर्दे गैब में है, वो कहते हैं कि मेरे जद के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबतें पड़ी हैं, बहुत मुसीबतें पड़ी हैं। खुद हमारे इमाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे चाहने वालों, जब किसी परदेसी के मरने की खबर सुनना, मुझे याद करके रो लेना। अल्लाह अकबर। जब किसी परदेसी के मरने की खबर सुनना तो मुझे याद करके रो लेना। ये मेरे चाहने वालों, मुझे रुला रुला के कत्ल किया गया। अल्लाह अकबर। मैंने पढ़ दिया, आपने बड़ी आसानी से सुन लिया। पढ़ना भी आसान है, सुनना आसान है। हम 2 महीने 8 दिन अज़ादारी करते हैं, और इस अज़ादारी के लिए पूरे साल हम इंतज़ार करते हैं। क्या कोई कौम हमारा मुकाबला करेगी मियाँ? जितना हम नाम हुसैन के ऊपर खर्च कर देते, क्या कोई मुसलमान हमारा मुकाबला कर पाएगा? और हम इन 2 महीने 8 दिन के लिए कितना इंतज़ार करते हैं। जैसे शव्वाल ख़त्म हुआ, इमाम बारे में लग जाते हैं, कलर हो रहा है, दीवारें सजाई जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता ज़िलहिज दाखिल हो गए, ज़िलहिज का महीना शुरू हो गया, फर्श धुलाया जा। और सबसे ज़्यादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपको उस वक्त याद किया है। अर्ज़ करूँ, औलाद वाले तशरीफ़ फरमा है, सबसे ज़्यादा आपको उस वक्त याद किया है जब अपनी नन्ही सी जान को लेके आए थे तलब आम के लिए। जब नन्ही सी जान को लेके आए तलब आम के लिए, इरशाद फरमाया, ए मेरे शियो, काश कि अगर तुम करबला के मैदान में मौजूद होते तो देखते मैं अपनी नन्ही सी जान के लिए पानी करते। अज़ीज़ान गिरामी, ये तो राज उस वक्त खुला। हमारे उलमा तहरीर फरमाते हैं, जनाब अली असगर बहुत प्यासे थे। जनाब अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत प्यासे थे। एक जुमला अरबी में इस्तेमाल होता है जिसे कहा जाता है तलज्जा। तलज्जा, जनाब अली असगर इतने प्यासे थे जैसे तलज्जा। जब लफ्ज़ तलज्जा की वजाहत हुई तो हमारे उलमा ने लिखा, तलज्जा के माना ये है, जब तक मछली पानी के अंदर रहती है बहुत तेज हरकत करती रहती है, और जब मछली को पानी से बाहर निकाल लिया जाता है वो तड़पती रहती है, और जब उसे एहसास हो जाता है कि अब मुझे पानी मिलने वाला नहीं है, वो अपने होठ को खोलती है, अपने होठ को बंद करती है। जनाब अली असगर की प्यास से यही कैफियत थी, कभी अपने होठ को खोलते थे, अपने होठ को बंद करते थे। अल्लाह अकबर। ये तो राज उस वक्त खुला मेरे अजीजों, राज उस वक्त खुला
جب مختار نے حرملہ کو گرفتار کیا، اللہ اکبر، اس سے پوچھا تو نے کربلا میں بڑے تیر چلائے ہیں، کبھی ایسا ہو کوئی تیر جس کو چلا کے تو بھی افسوس کر رہا ہو؟ کہتا ہے مختار میں نے کربلا میں بڑے تیر چلائے ہیں، لیکن تین ایسے ہیں جس کو آج بھی سوچ کر میری نگاہوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے۔ اے مختار، ایک تیر میں نے اس وقت چلایا تھا جب عباس مشکیزے کو بھر کے لے کے جا رہے تھے۔ مختار، میں نے تیر کو رہا کیا، میرا سنسناتا ہوا تیر چلا، چلنے کے بعد مشک سکینہ پہ لگا، مشک سکینہ پارا ہو گئی، اور دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا تھا جب حسین اپنی ننھی سی جان کو لے کے آئے تھے طلب آپ کے لیے۔ میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، کیوں؟ اس لیے کہ جب میں تیر رہا کرنا چاہتا تھا، کبھی فاطمہ آ جاتی تھی، کبھی علی آ جاتے تھے، کبھی محمد آ جاتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، بند کرنے کے بعد تیر کو رہا کیا۔ سنو کہ مختار، جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میں نے کیا دیکھا؟ ننھا سا بچہ ہاتھوں کے اوپر منقلب ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر! ہمارے امام جو پردے گئے میں ارشاد فرماتے ہیں، ہماری جد کی مصیبتیں سننے کے بعد اگر تمہاری آنکھیں نم نہ ہو، تنہائی میں دعا کیا کرو، اے پروردگار یہ آنسو سلم کی ہو گئے، اس لیے کہ ہمارے جد کا وہ غم ہے، زمین روئی ہے، آسمان روئے ہے، چرند روئے ہے، پرند روئے ہے، پتھر ہٹایا جاتا تھا، ابلتا ہوا خون نکلتا تھا۔ اللہ اکبر! جزاک اللہ۔ ایک روایت پڑھوں گا مجلس تمام میرے عزیزو۔ تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا تھا جب فاطمہ کا لال گھوڑے کی اوپر ڈگمگا رہا تھا۔ اے مختار، میں نے تیر کو رہا کیا، تیر چلا، حسین کی پیشانی میں لگا۔ اے مختار، میں بیان نہیں کرتا حسین نے تیر کو کیسے نکالا، لیکن مختار اتنا سن لو، جب حسین نے تیر نکالا پیشانی سے خون کا فوارہ نکلا۔ اللہ اکبر! عزیزان گرامی، روایت کے جملے ہیں، جب شام غریبہ آئی ہے خیموں میں آگ لگائی گئی ہے۔ ملعون خولی یہ کہتا ہے، میں نے دیکھا ایک بی بی کو جو کوئی چیز ہے بار بار چھپا رہی ہے، میں نے سوچا شاید قیمتی شے ہے، میں نے اس سے مطالبہ کیا، اس بی بی نے دیا۔ سنیں گے؟ میں نے تازیانے کو نکالا، نکالنے کے بعد اس بی بی کے پشت کے اوپر مارا، جیسے ہم نے پشت کے اوپر مارا، بی بی کے ہاتھ میں کٹری تھی، بی بی نے پھینک دیا، میں دوڑ کے گیا، میں نے اٹھایا، شاید اس کے اندر زیورات ہوں گے۔ سنیں گے آپ؟ جب میں نے کھولا عجیب و غریب چیزیں نظر آئی، چھوٹے چھوٹے اصغر کے کرتے تھے۔ رباب نے رو کے کہا، اے ملعون اسے نہ لے جا، میں نے اس لیے رکھا تھا جب ہم مدینے واپس جاتے سغرا کو بھیا کی نشانی دکھا دے۔ عزیزان گرامی، بس ایک روایت مجلس تمام رونے کے لیے، یا حسین کافی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب یہ لوٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے، تمام بیویوں نے میدان کربلا میں اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، جناب رباب نے بھی گرایا۔ حسین کی قبر کے اوپر آئی، آنے کے بعد جناب رباب رو رہی ہے۔ جب کافی دیر گزر گئی، ثانیہ زہرا آئی، آنے کے بعد کہا، بھابھی چلیے گھر چلیے۔ اللہ اکبر! ارشاد فرمایا، یہ بتائیے بی بی میں جا کے کیا کروں گی؟ اللہ اکبر! اے بی بی یہ بتائیے میں جا کے کیا کروں گی؟ ارے ایک بیٹی کو میں قید خانہ شام میں چھوڑ آئی، میرا اصغر یہاں سو رہا ہے، میرا شوہر نامدار یہاں سو رہا ہے، آج جائیے، کم سے کم آپ کے شوہر نامدار تو ہیں، میں جا کے کیا کروں گی؟ اللہ اکبر! عزیزان گرامی، جب اصرار کیا نہ اٹھی، سید سجاد سے جا کے کہا، چوتھے امام آئے، آنے کے بعد کہتے، اماں گھر چلیے۔ اللہ اکبر! اماں گھر چلیے۔ کہا، بیٹا یہ بتاؤ، بیٹے کی حیثیت سے کہہ رہے ہو یا امام کی حیثیت سے کہہ رہے ہو؟ کہا، بیٹے کی حیثیت سے نہیں، امام کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، آپ گھر چلیے۔ آسمان کی طرف دیکھا، اے میرے اللہ، ایک بیٹا امام ہے جو کہہ رہا ہے گھر چلو، میں اپنے شوہر نامدار سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں، اے میرے شوہر نامدار، میں آپ کی قبر پہ وعدہ کرتی ہوں، جا تو رہی ہوں، ایک امام مجھ سے کہہ رہا اس لیے جا رہی ہوں، ورنہ میں آپ کی قبر چھوڑ کے نہ جاتی، جا تو رہی ہوں لیکن آپ کی قبر پہ وعدہ کرتی ہوں،
जब तक जिंदा रहूंगी कभी साए में न बैठूंगी। अल्लाह अकबर। जब तक जिंदा रहूंगी कभी साए में न बैठूंगी। आ गई मदीने वापस, घर के अंदर है लेकिन आंगन के अंदर, रात को शबनम पड़ती है, दिन को धूप आती है, कभी साए के अंदर न बैठी। तारीख करबला पढ़िए, कैसी कैसी बीवियां वहां के ऊपर गुजरी है। अजीज़ान गिरामी, जिनके ताल्लुकात अहले बैत के खानदान से नहीं थे, इन्होंने आके बताया है कि अहले बैत होते क्या है। मेरे अजीजों, साए में नहीं है, धूप तेज की है तो वैसे ही जिंदगी गुजर रही है, रात को शबनम पड़ रही है वैसे ही जिंदगी गुजर रही है। एक रोज बहुत तेज की बारिश हो रही थी, बहुत तेज की बारिश हो रही थी। जनाबे ज़ैनब आई, आने के बाद कहा भाभी बहुत तेज बारिश हो रही है, साए में चली जाइए। इरशाद फरमाया ये तो अल्लाह की रहमत नाज़िल हो रही है। अरे मेरे शौहर के ऊपर तो तीरों की बारिश हो रही थी। अल्लाह अकबर। 1 मिनट या 1.5 मिनट मजलिस तमाम मेरे अजीजों न गई साए के अंदर, जाके फिर बताया। सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम आए, आने के बाद कहा अम्मा हुजरे के अंदर चलिए, बहुत तेज की बारिश हो रही है। फिर वही जुमला दोहराया, इमाम की हैसियत से कह रहे हो या बेटे की हैसियत से कह रहे हो? मैं इमाम की हैसियत से कह रहा हूँ। अम्मा हुजरे के अंदर चलिए। अल्लाह अकबर। उस बीवी ने एक मरतबा आसमान की तरफ देखा, देखने के बाद कहा परवरदिगारा, एक इमाम से वादा किया है कभी साए में न जाऊंगी, एक इमाम कह रहा है हुजरे के अंदर चलिए। परवरदिगारा तू ही इंसाफ कर। अभी जुमले मुकम्मल न हुए थे, सैयद सज्जाद ने आवाज दी, फूफी अम्मा गजब हो गया, ए मेरे लाल क्या हो गया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए फूफी अम्मा, माँ ने साथ छोड़ दिया। बस आखिरी जुमले मजलिस तमाम मेरे अजीजों, आलम यह है कि ज़ैनब ने रुबाब को तख्ते के ऊपर लिटाया। मेरे पढ़े हुए जुमले कभी रात के अकेले में लेट के सोचिएगा, आंसू निकल आए तो हकीर को दुआओं में याद रखिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिए। अजीज़ान गिरामी, जब बीवी ने लिटाया, लिटाने के बाद नजर पड़ी दुपट्टे के ऊपर, दुपट्टे में देखा एक कोना बंधा हुआ है। अल्लाह, एक कोना कुछ बंधा हुआ है। अब जब बीवी ने खोला, औलाद वाले तशरीफ फरमाए, उसके अंदर कुछ और चीजें नहीं थी, असगर के झूले की जली हुई लकड़ियां थी जो बीवी बांधे हुए थी। जब भी बेटा याद आता था, अरे खोल लेती थी, करबला का रुक करके आवाज देती थी, ए मेरे लाल असगर, तुम दुनिया से चले गए, ये माँ इसी लकड़ियों के सहारे जिंदा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार, अहले बैत अलैहिस्सलाम के तसद्दुक़ में हमारे मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। सब लोग मिल के आमीन कहा कीजिए। परवरदिगार, हम मोमिनीन में जो किसी सबब से मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो बीमार उनको शिफ़ाए कामिला अता फरमा, जो बेरोज़गार में रोज़ी अता फरमा, जो लोग रोज़ी हासिल कर रहे उनके रोज़ी में और वसाअत अता फरमा, जो बे औलाद उनको औलाद नरीना अता फरमा। परवरदिगार, हमें रोज़ बरोज़ अज़ादारी सैयदुश्शुहदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, जो अज़ादारी सैयदुश्शुहदा के मुखालिफ उनको निस्त नाबूद फरमा। ए मेरे परवरदिगार, हम इंसान हैं, हमसे ख़ताएँ हो जाती है, तू गफ़ूरुर रहीम है, हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजिल अता फरमा। मातम हुसैन। Imam
بچائیں گے محشر میں ہمیشہ پائے محشر چھوڑیں گے نہ ہماروں سے دامان پیمبر چھوڑیں گے نہ ہماروں سے دامان پیمبر ہم جان فدا کرتے ہیں اولاد علی پر ہم جان فدا کرتے ہیں اولاد علی پر وہ کرتے ہیں رو رو کے سزا ہمارے پیمبر وہ کرتے ہیں ہمیں آل محمد کے عزت سے وہ کرتے ہیں ہمیں آل محمد کے عزت سے رگت میں ہماری عزت پیمبر جمائے آزاد آئے ہم ہوتے ہیں گریا جمائے آزاد آئے ہم ہوتے ہیں گریا کہتے ہیں حسین آئے سنا کبھی اجال پہلے سے محرم گریا کرتے ہیں ماتم پہلے سے محرم گریا کرتے ہیں ماتم فریاد و بغا کرتے ہیں ہم جاتے ہیں بغیر للہ بتائے کوئی کہ سروا نہ روئے للہ بتائے کوئی کہ سروا نہ روئے جب بدلو گیا ساغلوں کے ساقی کوثر آیا لے ایسا کیا کہے اشور کا احوال آیا لے ایسا کیا کہے اشور کا احوال روزہ گیا نہ کیا کہے بدلوں میں بیچار یوں روتے بچے بھی ہمارے سہر و شام یوں روتے بچے بھی ہمارے سہر و شام منا زمانہ لیتے گوارہ اثر بلوے میں بیڑے گئے علی بے قسم مستار بلوے میں بیڑے گئے علی بے قسم مستار ہم دعا بناتے اسے نمائے سرازار بٹھائے نہ بیٹھے قدم اس کو بے قیامار بٹھائے نہ بیٹھے قدم اس کو بے قیامار ہوئے گے سبھی قدر جبات کو پیمبر ہوئے گے سبھی قدر جبات کو پیمبر تین ہوئے ابھی تو دو وہ ہوئے 5 ہوئے چھٹا ہوئے جا رہا پڑھو جب تک جلا صاحب دے رہا ہے کیا بچا جسے جانا ہوگا چلا جائے گا جس کے دم ہوتا ہے غلط ہے بھائی کسی کو دے رہے ہو چلا جائے گا جس کے دم ہوتا ہے یارا میں سب کا تجھ سے یہی عرض مدعا یارا میں سب کا تجھ سے یہی عرض مدعا تجھ کو جناب احمد مرسل کا واسطہ تجھ کو جناب احمد مرسل کا واسطہ سلمان کو جس نے شیر سے آ کر بچا لیا خیبر کو جس نے پتہ کیا اس کا واسطہ بیت جن کے گھر میں یہاں سے چلے گئے اس کو سارے رسول کے عزت کا واسطہ
नाज़िम बहे रज़ा फरियाद तुझसे करते वाले सके नबी पहले जनाब मेहंदी दीशा है तो सलाम यारो तुझे रे बाबा दे अब्बास की कसम इनका कदम न बने पे विलायत से हटाओ उसके कदा का वार का बच्चा तो जो सके दरबार पे डर के हाथों पे होटल हो गया हमने के जो रसूल नदार पड़े जवान सबका उसे का मर गया जो नाजों का पला जो ने भागा जो की हालत से पाए जो ने भागा जो की हालत से पाए उसको लेके हजो जियारत का वास्ता उसको लेके हजो जियारत का वास्ता दरिया के किनारे निकालो
चल रहा है। बालक के वो आजादियां है जिन्हें बालक में न देख पाए। राजा भाई बालों से मुँह छिपाए, राजा भाई बालों से मुँह छिपाए, वही घराना निकल रहा है। यजीद दरबार कर रहा है, खड़े हैं मजबूर गम के मारे। लगा है ना महरमों का मजमा, लगा है ना महरमों का मजमा, शराब का दौर चल रहा है। सुकूत बल्ला मुझे हुए दे, निगाहे बच्चों की सहमे सहमे। ना जाने क्या हो तुझे ये जालिम, ना जाने क्या हो तुझे ये जालिम, मारे के का दिल दहल रहा है। आले के बच्चों पर ये तशद्दुद, यजीद को ऐसे खुशी है। ना जाने कब के मुखालिफत है, ना जाने कब के मुखालिफत है, कहाँ का बदला निकल रहा है। मज़ाहिब अहले बद मुझको कुछ इस तरह याद आ रहे हैं। मज़ाहिब अहले बद मुझको कुछ इस तरह याद आ रहे हैं। आज़ाद रह के जैसे कोई, आज़ाद रह के जैसे कोई, मेरा कलेजा मसल रहा है। अभी 12 नहीं बजा है। खराब हो जाएगा, तुरबत अजगर चल जाएगा। अम्मा यार कह रहे हैं लाइव चल रहा है और सब अभी वहाँ जाए बरादर वापसी रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा, किसी का फेवरेट मारता हूँ। हाँ वो उठवा दी थी तो चल गया मर गया। शाहजहां नबे मुत्तर का बयां है बरादर, माजाए बरादर, शाहजहां नबे मुत्तर का बयां है बरादर। तेरा बुआ चला है बरादर, तेरा बुआ चला है बरादर। बिन भाई के दुनिया में नहीं लेके हमसे
सितमगर प्रेम प्रभाव प्रभाव अंधेरा नजरों में नहाए बरादर बादों के लूटे गई चली गई चादर बादों के लूटे गई चली गई चादर अंधेरा संगे आए बरादर बीमारी में सजा के गर्दन में भरा दो बीमारी में सजा के गर्दन में भरा दो कांटों में हुए लेके रवा है बरादर रोने भी नहीं देते थे हमें सितमीदार रोने भी नहीं देते थे हमें सितमीदार कहते थे लाओ ऐसे रवा है बरादर रोई तो अगर तुझे लगाते थे बता पर रोई तो अगर तुझे लगाते थे बता पर हर कुछ में दोनों के निशान बरादर आजा रे वतन क्या करूं बने कसम उतार आजा के वतन क्या करूं बने कसम उतार किला गुजर दे कुओं मकाए बरादर किला गुजर दे कुओं मकाए बरादर अलविदा और आखिरी मस्जिद पढ़ लो अलविदा अलविदा पढ़ो अलविदा वही तो कह रहे हैं आपका भाई 9 हुए 12 बजे हम यही कह रहे हैं भैया 12 बजे वो तो छत चढ़ेगी आप अलविदा पढ़िए हमारे किसी जाना है अलविदाए उम्मत आसी के रहबर अलविदा दसवां हो गया भैया अलविदाए उम्मत आसी के रहबर अलविदा जाने हुए फातिमा सिफ्ते पैगंबर अलविदा जाने हुए फातिमा सिफ्ते पैगंबर अलविदा दस्तगीर
जाले गले के अबे से लोग सताए इमाम मदले के अबे से लोग सताए इमाम मदले के सत्ता से आलों में बरस दिए उदा से सत्ता से आलों में बरस दिए उदा से अपराध से आती है सदा सिला करने के अपराध से आती है सदा सिला करने के अपा से आले करते थे तलवार पे सरकार अपा से आले करते थे तलवार पे सरकार बर्बाद से कल फिक्र है लश्कर शिकाले के बर्बाद से कल फिक्र है लश्कर शिकाले के एक से को रोते थे चाहे बेकसो दलाल एक से को रोते थे चाहे बेकसो दलाल पाए जो ये पर को जो बच के आने के पाए जो ये पर को जो बच के आने के योर बुला से साथ का बटन पुकारा योर बुला से साथ का बटन पुकारा वो लोग नामे तेरे नवाज निकाले के वो लोग नामे तेरे नवाज निकाले के दरवेशे जो बातें ते कहे बाली सकेला दरवेशे जो बातें ते कहे बाली सकेला हालत से बच्चों के दंडा डाले के हालत से बच्चों के दंडा डाले के या मेरे बल्ले से गले के या मेरे बल्ले से गले के ओ कैसे जाओ सदाए मामे बदलेंगे अब ऐसे चलो सदाए मामे बदलेंगे सदा के गालों में बरस दिया उदा से सदा के गालों में बरस दिया उदा से अपराध से आती है सदा सिला डाले के अपराध से आती है सदा सिला डाले के सरों को पीटो के रुखसत है वो ईमान और जिसको न जानता था कोई लाए दे सलाम भाई खुद बेकफन रहा वो मोहम्मद का यादगार और लाशें उठाई जिसने 72 बहालोदार जी भर के रो लो साहेबो अब जाएंगे हुसैन और फिर साल भर के बाद यहाँ आएंगे हुसैन
کرم کی ہے اس واسطے فراوانی، اور روانہ ہونے کو ہے کاروان سلطانی، بھئی جو حق تھا کر نہ سکے خدا سے مہمانی، اور خفا نہ ہونا کہیں اے رسول کے جانی، بھئی کسی سے ہو کے نہ خلاف جائیے گا، اور خطائیں شیعوں کی کر کے معاف جائیے گا۔ زبان بچپن میں حق سے ہارنے والے، اور بصبر عہدہ وفا کو گزارنے والے، بھئی جوان لال کو امت سے مارنے والے، اور خبر بھی ہے تجھے کچھ ہو سدھارنے والے، بھئی تیرے فراق سے سینوں میں داغ ہوتے ہیں، اور شیعوں کے ہاتھ سے گھر پہ چراغ ہوتے ہیں۔ بے خدا کے ماننے والوں، رسول کے پیاروں، اور تمہیں پہ ختم شہیدی کا غم ہے غم خاروں، بھئی مانا روتے بہت دن گزر گئے یارو، مگر یہ ایک ہی روز اور ہے عزادارو، لو آج بادشاہ مشرق ہے جاتے ہیں، اوڑاؤ خاک سروں پر حسین جاتے ہیں۔ غریب شیعوں رسول خدا کو شاد کیا، اوضاع سید و آقا میں تم نے نام کیا، بھئی تمہارے رونے سے احسان مند ہے زہرا، اور سروں کو پیٹتے کہتے چلو یہ آہو بکا، بھئی لو آج بادشاہ مشرقین جاتے ہیں، اوڑاؤ خاک سروں پر حسین